یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کہتے ہیں عورت کو زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے، یہ کہاں تک درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منی نے بھی خوب سوال کیا، عورت کو زیادہ وظائف نہیں پڑھنے چاہیے، کہتے ہیں بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ زیادہ وظائف کرنے چاہیے کہ نہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عبادت کرتی تھی، رات کو اتنی عبادت کرتی تھی کہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ کوئی ایسی رات آ جائے، لمبی رات مل جائے مجھے جس میں میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کروں۔ اور کسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، یہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں لکھا، ایک مبالغہ اس نے کیا ہے، وہ مطلقاً ایک شعر ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہووے، جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہووے، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں۔ شاید شاعر کے کہ قبر کی رات، یعنی میں مدینہ شریف میں مر کر مدینے میں دفن ہو جاؤں، اور یہ وہ رات ہو کہ قیامت تک اس کا اب دن نہ نکلے، جب دن نکلے تو قیامت کا میدان ہو۔ اسی طرح دیگر صحابیات کی بھی عبادات منقول ہیں، ولیات کی عبادات بھی منقول ہیں۔ ایسے وظائف اوراد کہاں آج کل اسلامی بہنیں کرتی ہوں گی؟ تو اس لیے نہ اسلامی بھائیوں کے لیے کوئی قید ہے کہ وہ کتنے وظیفے کرے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنے اوراد وظائف یہ پڑھ سکتی ہے، درست پڑھ سکتی ہے، جس کی اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی، کوئی شرعی رخنہ نہیں پڑتا، بس زیادہ زیادہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، عبادت کرتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی سانس بغیر ذکر کے گزرا ہی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، 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 کرم یا الہی کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔
نبوۃ المدینہ کی 2 کتابیں ہیں جو بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے. شان خاتون جنت، اس میں بی بی فاطمہ خاتون جنت آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا احوال بھی ہے، اور فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں 23 بیانات ہیں اسلامی بہنوں کے لیے. شان خاتون جنت میں 12 بیانات ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات وغیرہ کا بیان اس کے اندر موجود ہے. اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کو پڑھنا چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر شجرہ شریف ہمیں عطا ہوا ہے امیر اہل سنت کی طرف سے. جو بھی خوش نصیب اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے غلام بنے ہیں، جو خوش نصیب اسلامی بہنیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوئی ہیں، انہیں چاہیے کہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ پابندی کے ساتھ پڑھتی رہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں چہرے کو کھلا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہن کے چہرے کی مقدار کیا ہے؟ کیا تھوڑی بھی چہرے میں شامل ہے؟ اور اسلامی بہن چادر کس انداز میں اور کہاں تک لپیٹے؟ اور باپا جان اسلامی بھائیوں کی داڑھی کی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہاتھ سے مکمل اشارہ فرما کر چہرے کی مقدار بیان فرما دیں تو بہت سی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو سکے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہرے میں کان شامل نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، اور یہ ایک کان کی لو، یہ ابھار جو ہے نا چھوٹا سا، تو یہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا جو ہے نا یہ منہ کی ٹکلی کہلاتی ہے. تو یہ نماز میں کھلی ہو. ماشاءاللہ آج کل اسلام اور شادی ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، سب ناظرین کو دیکھنا چاہیے. مدینہ سلسلہ ہے، اس میں میرا خیال 12 عدد اسلامی بھائی ہوتے ہیں. آپ کو اس طرح کا ہی نظام ہے، جگہ کے مطابق اسلامی بھائی جمع کی مجبوری ہے جی. اسی طرح اجتماع میں بھی، ہفتہ وار اجتماع میں کچھ ایسے اسلامی بھائیوں، کیونکہ جو حاضرین سنتے ہیں نا وہ ناظرین نہیں سنتے. جی دعوت اسلامی حاضرین میں بڑی ہے، ناظرین میں ٹھیک ہے بولتے ہیں کہ یوں تو یوں. حاضرین میں دعوت اسلامی نے کام کیا ہے اور دنیا میں پھیلی ہے الحمدللہ. وہ بابا ایک حاضرین توجہ، گیدرنگ، صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، اور بعض اوقات مسجد کی ماحول اور اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. پھر راہ خدا میں سفر کر کے گھر سے نکل کر مسجد آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، اس کی ایک اپنی برکتیں، اس کی ایک اپنی فضائل ہیں. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آج کل اسلامی بہنوں کے ٹانگوں کی درد کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا فرماتی ہیں، کیا اس طرح بغیر سجدہ کیے صرف اشارہ کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی جبکہ سجدہ فرض ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ پتہ چلا کہ اسلامی بہنوں پہ میں بھی کرسیاں آ گئی ہیں. اب گھروں میں بھی اس طرح کا معاملہ غالباً آ چکا ہوگا. اس میں بڑی بھوریاں جو ہوتی ہیں یہ بھلے باہر مطلب کہ نیچے اترتی چرتی پھرتی گھومتی پھرتی ہوتی ہوں گی، مگر شاید گھر میں بھی اگر یہ رکشے میں بیٹھیں گی، ٹیکسی میں بیٹھیں گی، بسوں میں چڑھ جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد کرسی نے صوفہ پکڑ کر نمازیں پڑھتی ہوں بیٹھ کر. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح چلنے والا کرسی یا صوفے پر بیٹھنے کے لیے اس کا عذر نہ بنتا ہو. تو اس میں ایک تھوڑا سا ایک سوال پلس کروں گا
کہ اگر بالفرض کسی کو کرسی یا صوفے وغیرہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہو تو کیا وہ اپنی کرسی اور صوفے کا رخ گھر میں قبلے کی طرف کرے یا جہاں بیٹھا وہیں تھوڑا تو خود ٹیڑھا میڑھا ہو جائے اور یوں ترکیب بنا لے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر جب شریعت اجازت دے دے جی جس کو تو اس کو بھی قبلہ رخ بیٹھنا ہوا نا. یہ سواری پر تو نہیں ہے نا، گھر میں کرسی رکھی ہوئی ہے. جی وہ دعا فرمائے کہ میری نیت ہے اللہ توفیق دے کہ میں کرسی کے مدنی پھول ایک بار لکھ لوں اور پھر اس کے اپنے یہ نہیں پینا فلیکس اور بناتے مسجدوں میں لٹکانے کے گھروں میں لٹکانے کے، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو. دعا فرمائے. آوے انشاءاللہ. میں بکنگ تو کروا دی ہے، جب انشاءاللہ مواد مل جائے نا مجھے تو انشاءاللہ میں اس کو ترتیب دے کر، بہار شریعت میں بھی مواد ہے اس کا. یہ کرسی کا تذکرہ نہیں ہے، کرسی نئی ایجاد ہے. کرسی پر نماز پڑھنا جو ہے نا یہ نیا ہے. جی تو جب سجدہ ساقط ہوتا ہے نا، سجدے پر قدرت نہیں رہتی کسی کو، تو اب اس کو قیام بھی اس پر ساقط ہوتا ہے، ورنہ قیام فرض رہتا ہے. تو اب جو اسلامی بہن یا اسلامی بھائی سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بغیر صحیح عذر کے قیام نہیں کرتے. فرض، وتر اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز جو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے باندھتے ہیں نا، تو یہ فرض ہے قیام. یعنی اگر اتنی قدرت حاصل ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہہ لے گا یا کہہ لے گی، اب مزید نہیں کھڑا ہو سکتا تو بھلے بیٹھ جائے، اتنا تو کہنا پڑے گا، ورنہ فرض، وتر اور سنت فجر یہ نہیں ہوگی اس کی. یا اگر دیوار کے ٹیک پر کھڑا ہو سکتا ہے خادم یا بھائی بیٹا یا کوئی بھی ایسا ہے کہ جو سہارا دینے کے لیے تیار ہے، وہ پکڑ کے رکھے گا اور یہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ یا قیام یہ کر سکتا ہے، تب بھی کھڑے کھڑے اس کو پڑھنا ہوگا. اس کے یہ مسائل ہیں. یہ نہیں کہ ٹھا کر کے کرسی پر بیٹھ گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کھڑے کھڑے گپے مار رہے ہیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بیٹھ بھی رہے ہیں، لیٹ بھی رہے ہیں، سب بلا تکلف ہو رہا ہے اور خالی نماز ہی کرسی پر ہو رہی ہے. تو اس کے مسائل پیچیدہ ہیں. بغیر شرعی مجبوری کے کرسی پر نماز نہ پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میمونہ اختاریہ ہے. میں مدرسۃ المدینہ میں آگرہ تاش میں پڑھتی ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہاتھ اور پاؤں جو روئے بال ہوتے اس کو جلا کر یا کسی اور طریقے سے ختم کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. میمونہ بائی مدرسۃ المدینہ کی مدنی منی. جی باپا جی. آگرہ تاج ماشاءاللہ نگاہیں جھکائے. آگرہ تاج میں جایا کرتا تھا، ان دنوں تو بیچاری پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. اور بابا نگاہیں جھکائے سوال کرنے کا کتنا پیارا انداز تھا. ماشاءاللہ. تو یہ اپنے ہاتھ کے پاؤں کے بال جلا کر یا کسی اور وجہ طریقے سے دور کرنا، تو یہ تو جائز ہے، بال دور کر سکتی ہاتھ پاؤں کے. بلکہ داڑھی بھی نکل آئے کسی عورت کے عیسائی بہن کے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ اس کو یہ صاف کر دے. اب جلا کر کیمیکل سے جلاتے ہوں گے، ورنہ آگ سے تو جلا ہی نہیں سکتے نا. غالباً آگ سے جلائیں گے
تو کھال جلے گی، دھبے پڑیں گے کھال پر. تو اپنے جسم کو اس طرح تکلیف دینا کہ زخمی ہو جائے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. تو اس کے لیے جو بال صفا پاؤڈر یا کریمیں وغیرہ آتی ہیں آج کل، ان سے بال صفا کر لیں. اگر ریزر سے مونڈیں گی تو پھر وہ بال سخت ہو جائیں گے، ہاتھ سخت ہو جائے گا. تو ریزر بھی استعمال کرنے کا ان کو مشورہ نہیں دوں گا کہ پھر آپ کو پریشانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقا، جلوائے شان قدرت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام علیکہ یا عليه الصلاة والسلام صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله آله وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.